اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ دوستوں، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں۔ وہ دوست یا وہ فالوورز جو چینل کو سبسکرائب بھی الحمدللہ کر رہے ہیں، استغفار کو فالو بھی کر رہے ہیں، ان کی کچھ شکایات آ رہی ہیں کہ وہ اپنے کنٹینیو نہیں کر پا رہے استغفار کو، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم 10 سے 12 ہزار بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی رکاوٹ ہے یا ہمارا دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے استغفار سے۔ دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں، اگر استغفار پڑھنے کے بعد آپ کو تھوڑی سی زیادہ سختی محسوس ہو زندگی میں، تو آپ اس بات کو گرہ سے باندھ لیں، اس بات پر پکا یقین کامل کر لیں کہ استغفار انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے، کیونکہ شیطان زر بھی اس چیز پر لگاتا ہے جہاں اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس بندے کو فائدہ ہو جائے گا، یا یہ پڑھنے کے بعد یہ اپنے رب سے قریب ہو جائے گا، یا اس آزمائش پہ صبر کرنے کے بعد رب سے بے پناہ ثواب حاصل کر لے گا، یا اس کا رب جو ہے وہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ جب بھی آپ استغفار یا درود پاک پڑھنا شروع کریں اور آپ کو ایسا لگے کہ تھوڑی سی تنگی زیادہ بڑھ گئی ہے نارمل حالات سے، تو آپ سمجھ جائیں یہ شیطان کی ضرب ہے، وہ آپ کے دل میں منفی خیالات ڈال کر آپ کو استغفار سے دور کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ آپ اس کی پکی یقین کامل پہ نہ پہنچ جائیں اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ معجزات پہ نہ پہنچ جائیں۔ اس خیال کو بالکل دل سے نکال دیں اور یقین کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں، اور اپنے دل میں اس یقین کو مضبوط باندھ لیں کہ جب میرے رب نے کہا ہے کہ استغفار پریشانی کو دور کرتا ہے تو کرتا ہے، جب میرے رب نے کہا ہے کہ استغفار راستے بنا دیتا ہے تو بناتا ہے، اور جب میرے رب نے کہا ہے کہ استغفار سے دولت، اولاد، خوشیاں، بارشیں، ذرات، ہر قسم کے پھل، ہر آسائش ملے گی تو بس ملے گی۔ پڑھنے میں ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے، یا ہم اتنی توجہ یقین سے نہیں پڑھ پا رہے، یا پڑھ رہے ہیں تو کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بھی کچھ مختصر ترین استغفار کے واقعات و مشاہدات شیئر کر رہے ہیں، جو کہ لوگوں نے استغفار پڑھنے کے بعد ان واقعات سے یا ان تجربات سے گزرے ہیں اور ہم سے شیئر کیا ہے۔ اچھا دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بہن بھائی جو کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی سٹوریز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں اپنا انسٹاگرام کی جو آئی ڈی ہے وہ بھی جو ہے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر، آپ لنک پر جا کر انسٹاگرام کی جو میری آئی ڈی ہے اس کو فالو کر لیں۔ دوستوں، آج کی جو پہلی میریکل اسٹوری وہ ایک بھائی کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ لاسٹ ایئر میں بالکل زیرو پر تھا، یعنی میری کوئی انکم نہیں تھی، سورس آف انکم نہیں تھی، لیکن جب میں نے استغفار کی اسٹوریز پڑھنا شروع کی، مشاہدات لوگوں کے سنے، تو میرے دل میں استغفار کے لیے بہت عقیدت پیدا ہوئی، اور میں نے ایک دن میں تقریباً 10,000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا جو 1 سال تھا نا، وہ سمجھے میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، میری لائف ایسے چینج ہو گئی میں کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ وہ بتا رہے ہیں کہاں کہ میں زیرو پر ہوا کرتا تھا، اور وہ کہتے ہیں آپ یقین شاید نہ کریں، اس ٹائم میں کروڑوں کا مالک ہوں، یعنی 1 سال میں میری لائف جو ہے وہ بالکل چینج ہو گئی، اور میں نے آج تک 10,000 مرتبہ ڈیلی استغفار پڑھنا بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ۔ دیکھا دوستو آپ نے استغفار نے کیسے دولت مندی کی، یعنی دنیا کی دولت کے بھی دروازے کھول دیے، اور دین میں تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک اور دوسری بہن کی سٹوری وہ بتاتی ہیں کہ ان کی جو بڑی سسٹر ہیں، ان کے برین کی سرجری تھی۔ وہ آپ کو سب جانتے ہیں کہ جب برین میں ٹیومر ہو یا برین کا کسی طرح کا بھی آپریشن ہو، وہ کتنا کریٹیکل ہوتا ہے، یعنی انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ان بہن کا آپریشن بھی تقریباً 8 گھنٹے تک چلا تھا، وہ بتاتی ہیں، اور ان لوگوں نے یعنی انہوں نے اور سب لوگوں نے تقریباً انلمیٹڈ استغفار پڑھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے 8 گھنٹے مستقل استغفر اللہ پڑھا اور اللہ پاک سے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے کہ الحمدللہ ان کی بہن کا جو ہے وہ 8 گھنٹے بعد کامیاب جو ان کی برین کی سرجری ہو گئی، اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ان کے لیے یہ کسی استغفار کے معجزے سے کم نہیں۔ دوستو، اسی طرح ایک اور بھائی نے بھی اپنا استغفار کا میریکل شیئر کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ
استغفار تو جیسے ایک میریکل ہی ہے۔ استغفار ایک معجزاتی ورڈ ہے۔ استغفار پڑھنے سے انسان کی زندگیاں ایسے تبدیل ہو جاتی ہیں کہ جیسے کوئی ڈرامائی کہانی، کہ جیسے کوئی ڈرامے کا اینڈ بہت اچھا ہوتا ہے اور شروعات تھوڑی دردناک ہوتی ہے۔ بالکل وہ کہتے ہیں استغفار نے اسی طرح ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ تبدیلی لے کر آیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے بدتر حالات سے اتنے بہترین حالات کی طرف ہم استغفار کی برکت سے چلے جائیں گے۔ ہم نے استغفار کو دل و جان سے پڑھا۔ استغفار نے نہ صرف معاشی حالات کو ہمارے بہتر کیا بلکہ ذہنی حالات کو، گھر میں برکتیں اور خیریں اترتی ہم نے خود دیکھی۔ ہمارے گھر میں پیار محبت بڑھتا ہم نے خود دیکھا اور ہمارے دین میں ترقی ہوتے ہوئے بھی ہم نے خود دیکھی۔ دوستوں وہ کہتے ہیں کہ استغفار نے تقریباً جیسے زندگی کو چینج ہی کر ڈالا ہو۔ ہر وہ شے جس کے دل میں تمنا کرتے اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیتا۔ جس چیز کی آرزو کرتے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی طرح لے کے پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اگر دماغ میں کوئی سوال بھی چل رہا ہوتا یا اس کا حل نہیں مل رہا ہوتا تو کہیں نہ کوئی ہم انسٹاگرام یا اپنے یوٹیوب یا کوئی بھی ایسا سوشل میڈیا کا پیج کھولتے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پوسٹ سامنے آ جاتی اور ایسا لگتا کہ ہو بہو جو ہم نے سوچ رہے تھے اس کا جو جواب ہے وہ ہمارے سامنے نکل کے آ گیا ہے۔ دوستو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے لیے، لیکن ہم شاید سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ذریعے یعنی جو ہمیں فیسلٹیز دنیا میں موجود ہیں، یعنی جو ذرائع ہمارے پاس ہے جن سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں یا شعور حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے ذریعے ہماری چیزوں کے جواب دے دیتا ہے۔ دوستوں جب استغفار کی میریکل اسٹوریز لوگوں کی سنتے ہیں نا تو ہمارے لیے بھی ایک یہ بہت زیادہ حیران کن باتیں ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے لوگ بتاتے ہیں کہ بالکل ڈرامائی انداز میں ان کی زندگیاں چینج ہو گئیں۔ دوستوں جس طرح آپ لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے بالکل اسی طرح مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے، کیونکہ ہم سب لوگوں کا جو ایمان کا درجہ ہے وہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ جب ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب اللہ سے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ ہمیں لمبی لمبی دعائیں مانگنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی ہمارے ایمان کی حالت جب کم ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہی چیزوں سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے اور ہمیں یہی چیزیں جو ہیں وہ بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ دوستوں اپنی زندگی میں استغفار اور درود پاک کی کثرت کیجیے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ زندگی میں جو چیزیں ہمیں بارڈر کر رہی ہوتی ہیں یا جن چیزوں سے ہم چڑنے لگتے ہیں وہی چیزیں کچھ عرصے بعد ہمیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر ہم ان چیزوں کو لے کے اتنے پریشان کیوں تھے۔ اتنا بڑا مسئلہ نہ تو نہیں تھا، اتنا بڑا ہم نے بنا لیا تھا۔ دوستوں اصل میں مسئلہ وہی ہوتا ہے، لیکن استغفار اور درود پاک کی برکت سے اللہ ان مسئلوں کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عنایتیں ہی ہوتی ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ دوستوں آج کی ویڈیو کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ آج کی ویڈیو میں جو بھی میں نے آپ کے لوگوں کے ساتھ واقعات شیئر کیے، معجزات شیئر کیے، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت زیادہ موٹیویشن کا سبب بنے اور ہمارے ایمان میں اور ہم نے جو ہمارے اذکار ہیں اس میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ دوستوں ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور میری دعاؤں میں آپ لوگ ہمیشہ شامل حال رہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔